یعقوب از رخ یوسف بدید صلاتا گفت الا بالحضور عشق باشد لطف تو جان ها جو علی رویت خود جان ها. انتہائی واجب احترام خلفائے کرام، برادران سلسلہ، اہل ذوق ساتھیوں اور اہل علاقہ کے منتظر اشخاص، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بزم میں ہم اور آپ شریک ہیں. اس عادت بزرگ وردنیز تانا بخشن خدا یہ بخشندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی کی بنیاد پر یہ سعادت اس سے میں آتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے خانقاہ کا قیام اور جس کا بنیادی مقصد ہی تعلیمات حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا فروغ ہے، فکر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا فروغ ہے، ہم اور آپ اسی انداز میں ہر شب جمعہ کو یہاں شریک ہوتے ہیں. اور یہاں کی اس شرکت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں اس فکر کو پیدا کرنا ہے جو وقت کی جمود کی وجہ سے ان اعلیٰ و عرفہ افکار کو ہم ایک کم و بیش بھول ہی چکے تھے. مشائخ کبار کا یہ ہر دور میں انسان عظیم رہا اپنے چاہنے والوں، ماننے والوں اور ساتھ چلنے والوں پر، کہ انہیں وہ زاویہ متعارف کراتے جو ان کی زندگیوں میں، ظاہری زندگی میں بھی اور آنے والے زندگی میں بھی ایک خاص مقام و مرتبہ ان کے حصے میں آتا. کیا کم ہے، یہ کیا کم ہے کہ اہل اللہ کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں ہماری گردنیں جہنم کے قصابوں سے بچ سکتی ہیں. جب ہم اہل اللہ کی صحبت و سنگت اور معیت اختیار کرتے ہیں اور اس فکر کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر جہنم کی آگ جلا نہیں پاتی ہے، دنیا بھی خوشتر اور خوبتر ہو جاتی ہے اور آخرت کے معاملات آنے کا فریضہ انجام ہے. اور کے درمیان میں بیان جس نے ہمیں دیکھا، جس نے ہماری مثنوی شریف کا مطالعہ کیا، جس نے اس کا بیان کیا، جس نے مثنوی شریف کے دروس میں شرکت کی، پھر انہیں جہنم کی آگ جلا نہیں پائے گی. یہ خوشخبری ایسے تو نہیں ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچی ہو تو یہ قرآن یہ مضمون ہے، دلیل لاؤ کیا ہے؟ اسی لیے خیر الناس اے اللہ، مگر اندر سے تو مجلہ مصفہ نوری ہیں وہ بلاتے پکارتے بلال کتنا سامان ابھی رہ گیا تقسیم ہونے سے؟ سرکار ابھی تو بہت ہے، جب تک تقسیم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا. یہ پیمانہ ہے اور یہی پیمانہ جو آقا سے محبت کرتے ہیں ان کا ہوتا ہے. وہ تھکتے رہتے ہیں، وہ مشقت اٹھاتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کے قصابوں سے چھڑایا جائے. اللہ کی مخلوق کو بغیر کوئی محنتانہ لیے اللہ کی مخلوق کو جہنم کی گردنوں کو جہنم کے قصابوں سے چھڑایا جائے. یہی زاویہ نگاہ ہے. ہر دور میں خانقاہی طرز فکر کی تربیت یہی ہے
کہ اپنے مریدین متعلقین متبعین کو یہ سبق سکھایا، بہت آہستہ آہستہ سکھایا جاتا ہے اور سلو سکھایا۔ اب جینیاتی طور پہ ہم نسل در نسل کی اس جمود کی کیفیت میں ہیں۔ جینیاتی طور پر ہمارے ابا نے بھی وہی کیا، ہمارے دادا نے بھی وہی کیا، ہمارے پردادا نے بھی وہی کیا، ہم نے تو نیا کام کیا ہی۔ پہلے جی وہ بنارس میں ہمارے ایک پھپھا تھے، ان کا پورا گاؤں ان سے ڈرتا تھا، تو کافی سناتے رہے کہانی، 10 سال 20 سال 50 سال سناتے رہے کہ بنارس میں ایسا ہوتا تھا، بنارس میں ایسا، سمجھتے تھے شان کی بات ہے۔ اب آ کر جب فکر میں بالغی پیدا ہوئی، بتائیے تو عیب کی بات ہے، اللہ کی مخلوق کو ڈرا رہے ہو اور کہانیاں بنا رہے ہو۔ اللہ کی مخلوق کو نوازو، اللہ کی مخلوق کو نوازو، پھر کوئی کہانی بنتی نظر آئے گی، ورنہ معلوم ہوا محشر میں گئے شیخ تو اعمال نہ دارا، جب وہاں گئے تو کوئی اعمال کی پونجی نہیں ہے۔ محشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت، جو ہم شان سے بیان کرتے تھے واقعات، بدلا کہ وہاں تو اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو برائی کی بات ہے جس کو ہم اچھائی سمجھ کر زندگی گزارتے تھے۔ یہ تو انتہائی کرم کی فضل کی بات ہے۔ اہل طریقت ہر دور میں دنیا کے مختلف حصوں میں طریقت مرابط رہی۔ ترکی میں بہت بڑی بڑی خانقاہیں، پوری ایشیائے کوچک میں، جو سلاویہ میں، بوسنیا میں، ترکی میں، ناصریہ میں اور اناتولیا میں بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، جہاں سے تربیت کا زاویہ پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا تھا۔ لیکن ایک کے بعد ایک مقصد معاملات یہ ہوتے تھے کہ ایک خانقاہ تربیت پوری ہو گئی تو اب اگلی خانقاہ میں اپ گریڈنگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ جیسے بھائی میٹرک کے بعد انٹر اور انٹر کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گریجویشن، اس کے بعد ماسٹرز کے لیے لوگ اس دور میں جاتے ہیں۔ یہ ساری ماسٹری پیٹ پوجا کے لیے ہے، عرفان ذات کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان یہاں کہاں ہے؟ اللہ کی پہچان ہو جائے، مولانا بہت سخت بات جملے سامنے آتے ہیں اشعار کی شکل میں، اللہ کی اگر کی پہچان پیدا ہو جائے تو پھر جسم پہ بوجھ نہیں چڑھتا ہے۔ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر کہیں بہت بھاری وجود ہے اور تعلق باللہ کے دعوے بھی ہیں تو ویسے سمجھ جاؤ بچوں میرے کہ بس خالی کھولی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کی محبت ہو اور بوٹی چڑھے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اہل طریقت کا زاویہ نگاہ ہے۔ اہل طریقت کی یہ ذمہ داری ہر دور میں رہی ہے، اور بلا شبہ میں کوئی زیادہ نہیں کہہ رہا، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ اہل طریقت اگر کسی کا انتخاب ہو گیا ہے اور اس راہ میں خدمت کر رہا ہے تو سمجھ رکھے کہ اس کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اس بنیاد میں کہ اس کی اس خدمت کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے۔ خدمت کے نتیجے میں کثافتیں نکلتی جاتی ہیں اور لطافتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ جمیل یحب الجمال فرمایا، اللہ خوبصورت ہے، حسین ہے، ہمارا حسین ترین ہے، اور حسین چہروں اور حسین کرداروں کو پسند کرتا ہے۔ مصنوی شریف کی گفتگو کے ابتدائی حصے میں الحمدللہ جب سے خانقاہ کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، ہم ہمارے رفقا اور ہمارے احباب انتہائی جماعی کے ساتھ اس فکر کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے نائبین جو ہیں وہ خدمات انجام دے رہے ہیں، جو جس لیول پر بھی ہے۔ ذاتی حیثیت میں میری خواہش ہے کہ سب میں الگ الگ صلاحیتیں ہیں اور ہر صلاحیت قابل قبول ہے۔ کوئی مسند پر ہے، کوئی بیان کے مرحلے میں ہے، کوئی خدمات کے مرحلے میں ہے، کوئی جو ہے اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کے مرحلے میں ہے۔ یہ سارا ضروری ہے، اور یہی تربیت ہے کہ یہاں سے ہم کیا لے کر اٹھتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک زاویہ نگاہ لے کر اٹھتے ہیں، یہاں سے ہم ایک فکر لے کر اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب، ابھی تو بیان دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ خوش تحریری سکھاتے تھے، خوشخطی کہتے ہیں۔ لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے سلیٹ اور چوک لے کر، پینسل لے کر، اور وہ پہلے دن جب وہ آتے تو لکھوا کر رکھ لیتے۔ مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، سال گزرا، حضرت اتنے دن سے آ رہا ہوں ابھی تک میری رائٹنگ صحیح نہیں ہوئی۔ تو پہلے دن والا کی پالی سلیٹ نکال کے دکھاتے، جب تم آئے تھے ایسے لکھتے تھے، اب تم ایسے بن گئے ہو، تو ہم بھی پلٹ کر دیکھیں جب ہم نے سفر شروع کیا تھا تو ہم کیسے تھے اور آج کیسے ہیں۔ یقین آ جائے گا کہ وہ ذات ہمیں آہستہ آہستہ رنگ رہی ہے۔
وہ ذات ہمیں آہستہ آہستہ قبول کر رہی ہے، ہمیں رنگ رہی ہے، ہماری فکر میں تبدیلی، ہمارے لباس میں تبدیلی، ہمارے بولنے چالنے میں تبدیلی، ہمارے معاملات میں تبدیلی، یہ اس بات کا بیان ثبوت قرار پاتا ہے کہ اس کی نظر میں آ گئے ہیں۔ جب اس کی نظر میں آ گئے ہیں اور آگے بڑھنا ہے تو کون سا سبق ہے؟ مصلی کی عبادت ڈیٹ آور میں قابل قبول ہے، بہت کمال کی بات ہے، مگر دن کے اوقات میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا کہیں زیادہ مقدم ہے، کہیں زیادہ، جو جس شعبے میں بھی ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی اسٹور ہے، کسی کے پاس کوئی کارخانہ ہے، کسی کے پاس کوئی مکتب ہے، کسی کے پاس کوئی اسکول ہے، کسی کے پاس کوئی مدرسہ ہے، وہیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو راہ خدا مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کرنا، یہ بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نظر میں اس کی بہت قدر و منزلت ہے۔ کیسے؟ جب بہت مال جمع ہو گیا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور بہت ڈھیر کا ڈھیر، بہت بڑے بڑے اصحاب کے نام آئیں گے، اس پر اگر میں جاؤں گا تو شام کو ایک صحابی رسول پورے دن محنت یہودی کی باغ میں کر تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے اور لا کے خدمت میں پیش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو آواز دیا، بلال ادھر آؤ اور یہ کھجوروں کو جو مال پھیلا ہوا ڈھیر کا ڈھیر اس کے اوپر بکھیر دو، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی نظر میں کھجوریں تھوڑی سی ہیں مگر بڑی ویلیوبل ہیں، کیونکہ پورے اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور فارسی کا ایک شعر ہے کسی عارف کا ہے، رحمت حق بہو نمی جو جاتی، اللہ کی رحمت خزانے نہیں چاہتی ہے، رحمت حق بہو نمی جو یاد، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ چاہتی ہے۔ اللہ کی رحمت کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں میں؟ اس بنیاد پر کہ فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ کیا بنا دیا آگ پانی ہوا مٹی، کہ یہ تو جدال کرے گا، یہ تو جنگ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ان میں ایسے ایسے یوسف پیدا کروں گا، ایسے ایسے کردار پیدا کروں گا، ایسی ایسی شخصیات پیدا کروں گا جس کو دیکھ کر تمہیں شرم آئے گی۔ یہ اللہ کی مخلوق بنانے والے نے ایسا بنا دیا۔ تو اگر کوئی اس سفر پر ہے کہ جو اللہ کی نوازشات سمیٹ رہا ہے تو اس دور میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور شکرانے کے طور پر اپنی اسپیڈ کو، اپنی کارگزاریوں کو، اپنی محنتوں کو، اپنے اخلاص عمل کو، اخلاص نیت کو مزید جو ہے پختگی کے ساتھ اس لیے ادا کرنا ہے کہ راستے پر تو ہیں، کم سے کم راستے پر ہونے کا یقین تو ہے۔ جب یقین ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ایک بہت طویل مضمون ہم نے اور آپ نے سنا، اور گزشتہ نشست میں فلسفہ قربانی اور فلسفہ شہادت پر گفتگو ہوئی، جس کا کچھ خلاصہ آج ہمارے نائب آصف صاحب نے بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ اور اسلامی کیلنڈر کا تقویم کا پہلا مہینہ، ذی الحجہ آخری مہینہ اور محرم الحرام پہلا مہینہ، یہ دونوں عبدیت کے تقاضوں کو کمال پر پہنچانے کے مہینے قرار پا سکتے ہیں۔ کہ عبدیت، اللہ کی عبدیت، اپنی بندگی کے مقام کو پہچان کر راہ خدا میں اپنی گردن دینے کے واقعات سے جو ذی الحجہ میں حضرت اسماعیل ذبی اللہ کی ذات مبارک میں شروع ہوا، وہ محرم الحرام میں امام علی مقام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تکمیل اس کی نظر آتی ہے۔ کہ عبدیت کے تقاضوں کو، بندگی کے تقاضوں کو اسی انداز میں سمجھا گیا جو اللہ چاہتا ہے۔ ہمارے چاہنے سے نہیں ہو رہا ہے معاملہ تو اللہ کی چاہت کا ہے۔ کہ تا قیامت تک کے لیے مثال بنا کے دکھا دی کہ ایک نے کہا کہ ابا جان، فرمایا کہ ابا جان آپ اپنا خواب سچا کر دکھائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور دوسری ذات جہاں اتمام حجت ہو رہی ہے، جہاں تکمیل بشریت ہو رہی ہے، جہاں عبدیت کے سارے تقاضے پورے ہوتے نظر آتے ہیں، امام علی مقام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جینیاتی طور پر آپ کا تعلق اسماعیل ذبی اللہ سے ہے۔ گفتگو لوگ کرتے ہیں تو اس کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں۔ آخر جین کے اعتبار سے، جینیاتی اعتبار سے جو مقام و مرتبہ امام کا ہے وہ حضرت خلیل حق سے جا کر ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ آپ کے صلب اطہر سے یہ سفر شروع ہو کر یہاں اتمام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو تصور کریں کہ جو خیال، جو زاویہ نگاہ خلیل حق کا تھا،
اللہ کی پہچان کے حوالے سے وہ آپ کے دین میں سفر کرتا 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 کربلا کے میدان میں اتمام کی شکل میں نظر آتا ہے. کہ گزشتہ ہفتے کا مضمون رہا تھا بڑی شرح بس سے میں نے گو کے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی، مگر بہت سی تشنگی کا احساس باقی میں جب سفر میں تھا مجھے احساس ہوا کہ بہت کچھ رہ گیا جو بیان کرنا ضروری تھا. یاد زندہ صحبت باقی انشاءاللہ اپنی نشستوں میں کبھی بھی یہ موضوع لیا جائے گا. اور نوجوانوں کے ذہن میں اس جنیٹک کوڈ، کیونکہ ہم جدید دور کے لوگ ہیں، ہمیں جینیات کا پورا پتہ ہے کہ جنیٹک کوڈ کیا ہوتا ہے، جینیاتی طور پر یہ کڑیاں کیسے بنتی ہیں اور ہر کڑی مختلف اور منفرد کیسے ہوتی ہے اور کیا کردار ادا کرتی ہے. یہاں جو آج کی نشست میں گفتگو کا زاویہ سامنے آیا ہے، مخصوص بودن یعقوب علیہ السلام چشیدن جامع حق تعالی ارروی یوسف و کشیدن بوی حق ارروی یوسف. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام. آج جو گفتگو ہے وہ اس انداز کی ہے، جنیٹک کوڈ کی بات ہے. جینیاتی طور پہ کیا بات ہوتی ہے؟ ایک دفعہ محنت کر کے کثافتیں نکال دو، تمہاری روح روشن ہو گئی، تمہارا وجود روشن ہو گیا، تو تمہارا جینیاتی سفر پھر پازیٹیوٹی میں چلے گا. نوجوانوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں، نفس اور شیطان کی شر سے نکل کر جب ایک مرتبہ اللہ کی راہ پہ چلنے کا ارادہ کر لو گے اور وہ ایک نسل محنت کر لے، یقین کریں بہت دور تک اس کے اثرات چلتے ہیں، بہت دور تک چلتے ہیں. کوئی بچہ جب پازیٹیو کردار پیش کرتا ہے تو دیکھنے والے اچھا تربیت میں رہا ہے کسی کی، بڑے کسی اچھے شریف گھرانے کا ہے، عام بات ہے، سنتے ہیں ہم لوگ. اور اگر کوئی محلے میں موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے چلاتا ہے کہ پیچھے والوں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی تھی، اس کا مطلب ہے سامنے کی باتیں ہر بات، یہ بات تو ہر کوئی سمجھ رہا ہے. اسی طرح سے آج کی نشست میں یہ تمہیدی گفتگو گزشتہ نشست کا ہلکا سا حوالہ بھی اور خانقاہی طرز فکر کی فوقیت بھی فضیلت بھی، کیونکہ ہم اہل خانقاہ ہیں. ہر نشست میں ہمیں اپنے زاویے کو اس لیے نمایاں کرنا ہے کہ کچھ نئے چہرے بھی نظر آتے ہیں اور وہ اس خیال سے آتے ہیں کہ اتنا سارا کام کراچی میں تو ہو ہی رہا ہے، آپ کائے کو یہاں سناٹے میں لے کے لوگوں کو بیٹھے ہیں. تو ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کی مجائی کریں. لکل شیء سخالا، ہر چیز کی مجائی صفائی ہوتی ہے. سخالۃ القلوب ذکر اللہ، اور قلب کی صفائی اللہ کے ذکر میں ہے. اگر کوئی قلب کی صفائی چاہتا ہے تو قلب کی صفائی کون کرتا ہے؟ ظاہر کو تو بڑی زبردست قسم کی خوشبوؤں سے اور ڈٹرجنٹ سے اور بہترین اجلے کپڑے پہنتے ہیں، اور باطن میں جو ہے وہ نجس روح جو ہے بہت پراگندہ اور کمزور ہے. وہ فرماتے ہیں خوشبو اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، خوشبو عالم لطیف کی مخلوق کا نام ہے. ہم خوشبو کو دیکھتے نہیں ہیں، خوشبو کو محسوس کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بڑی اچھی خوشبو لگاتے ہیں، کہتے ہیں نا مشک لگاتے ہیں، انبر لگاتے ہیں، ہم محسوس کر لیتے ہیں. تو مشک جو ہے وہ فرماتے ہیں خوشبو اس عالم کی مخلوق نہیں ہے، عالم لطیف کی مخلوق ہے. اگر تمہیں شعور ہے تو خوشبو کو روح پر لگاؤ، جسم میں لگانے کی چیز نہیں ہے. یہ پوری زندگی جسم پر لگاتے رہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور روح بیچاری بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. تو بیٹھ کر سوچیں، جب سے خانقاہ میں آئے ہیں اور ذکر کی محفلیں سجی ہیں، پہلے ہمارے کیا معاملات تھے؟ ہمیں شعور بھی نہیں تھا کہ ذکر بھی کوئی چیز ہے. ای قدر گفتیں، مثنوی کا شعر ہے، ای قدر گفتیں باقی فکر کن. یہاں تک تو گفتگو ہے، اب آگے فکر کرو. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. اور اگر فکر کا پہیہ تمہارا رکا ہوا ہے، تم حالت جمود میں ہو، تمہاری کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، زمین جنبات نہ جنبات گل محمد کی زمین تو 24 گھنٹے میں دائرہ پورا کر رہی ہے، گل محمد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، وہ سائلنٹ ہے بالکل. تو سائلنٹ اور جمود سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کیسے ہے؟ اللہ کا ذکر اہل اللہ کے انداز کا ہے، جنہوں نے ذکر کر کے دکھایا ہے. پوری زندگی سلاسل ہم جن کے نام لیتے ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، صابریہ، ہم جناب نظامیہ کہتے ہیں نا بھائی،
کہتے ہیں تو ان کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں تو ان کی کیسی کیسی ریاضتیں ہیں، کیسا کیسا ان کا مجاہدہ ہے۔ آج آپ لوگوں کا شوق دیکھ رہا ہوں میں، چمک رہی ہیں آنکھیں، بات سے بات نکل رہی، بات سے بات نکل رہی۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ آقا نامدار بلال حبشی سے فرماتے تھے کہ آج جب تک تقسیم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اس طرح دہلی میں شخصی تھی نظام الدین اولیاء رہتے ہیں، ان کا بھی معاملہ تھا کہ بہت مال آتا تھا، تھال کے تھال اشرفیوں کے سارے بانٹتے تھے، مشہور ہو گئے کہ بہت تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک سائل آیا، سوئی اتفاق سب کچھ بانٹ دیتے تھے، رکھنے کا تصور نہیں ہوتا تھا، تو کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ وہ اپنے رونا گانا اس نے کیا، اس نے کہا کہ ابھی بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری کھڑاویں ہیں، یہ تم لے جاؤ اور دیکھو بیچ دو، تھوڑے کچھ تو مل ہی جائے گا، کچھ مل جائے گا کھڑاویں سے، ہماری کہنا کہ نظام الدین کھڑاویں کو نہ کوئی لے لے گا۔ تو کھڑاویں وہ لے کے نکل گیا، مگر بدبداتا ہوا جا رہا تھا کہ زری زر وقت مشہور ہے اور ہمیں مجھے کھڑاویں دی، کہ لوگوں کو سونا بانٹتے ہیں، مجھے کھڑاویں دے دی لکڑی۔ کہتا کہتا وہ جا رہا تھا، وہاں سے خسرو فنافی شیخ شخصیت خسرو سے، فنافی شیخ شخصیت جو خسرو ہے، آئے کر کے دکھائے ملو۔ تو وہاں زبردست قصیدہ گو شاعر تمام سلاطین اور ان کے بچوں کے قصیدے لکھتے اور لدے پھدے ہوئے آتے، اشرفیوں کے تھال کے تھال اور لباس کے لباس اور عبائیں اور امامے بے شمار ان کو ملتے تحفے میں۔ تو وہ لدے پھدے آ رہے تھے خسرو، اور یہ شخص وہیں سے جا رہا تھا بدبداتا ہوا کہ مجھے صرف کھڑاویں دے دی۔ تو خسرو جب آ رہا باہر نکلے وہاں سے محل سے، تو وہ رک گئے اور کہنے لگے بوئے پیر نہیں آ گیا، مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہونا ایسا کوئی مرید تو پھر نوازا جائے گا نا، بوئے پیر نہیں آیا، مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ جو کیمرہ ہے وہ چل رہا ہے نا، جاتے جاتے وہاں رک گیا، ہاں یہ ہے جس پہ پیر خوشبو آ رہی ہے۔ پہنچ گئے، دیکھا کھڑاویں لے کھڑا ہے، کہنے لگے کھڑاویں بیچو گے؟ لوگ بھی کھڑاویں لے کے آئے اور خریدار بھی آ گیا، بیچو گے؟ کیا دو گے؟ کہ جتنا مال ملا ہے سب دے دوں گا، مجھے میری پیر کی کھڑاویں دے دو۔ جتنا مال ابھی لے کر آیا ہوں رکھوں گا نہیں، سب دے دوں گا، بھائی یہ کھڑاویں ہوئی دے دو۔ بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوگی، ابھی بات آگے جائے گی۔ کھڑاویں سر پہ رکھ کے خوشی خوشی رقص کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وجد کی جو کیفیت ہے، عشق کی پہلی منزل کا نام وجد ہے، اور وجد کرتے کرتے وہاں تک پہنچنا جو ہے کمال کی بات ہوتی ہے۔ سر پہ رکھے رکھے کھڑاویں آ رہے ہیں رقص کرتے ہوئے، جب پہنچے یہاں پہ تو سننے والی بات ہے، پیر فرماتے ہیں کہ خسرو ہماری کھڑاویں سستی خریدی تم نے۔ یہ بھی منزل کی بات ہے نا، کہ تم عشق کی جس منزل پر ہو، یہ کھڑاویں تو تم فری میں لے آئے، تھوڑا سا مال دے کے لے آئے، مگر اس قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ اب کوئی بات کو سمجھے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جو اس زاویہ نگاہ کو اختیار کرتے ہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں خدا اپنی مخلوق میں ان کے دلوں میں ان کی عزت بھر دیتا ہے۔ پناہ شیخ کی منزل ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی موقع آئے گا تو وہ تفصیل سے انشاءاللہ۔ آج گفتگو شروع ہوئی تھی جینیٹک کوڈ کے بارے میں۔ جینیاتی توبہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل حق کی جینیٹک کوڈ میں تھے۔ آج یعقوب رخ یوسف بدید وہاں او از بوئی او اندر کشید کہ جب قرآن میں سورہ یوسف کو خدا نے احسن القصص فرمایا کہ پورا قرآن مختلف قصوں کا، گائے کا قصہ، عنکبوت مکڑی کا قصہ، نمل مکھی کا قصہ، یہ سارے قصے قرآن میں، فیل کا قصہ، ہاتھی قصہ، ان تمام قصص میں خدا خود فرماتا ہے کہ احسن القصص جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، بہترین قصہ۔ اسی قصے کی مناسبت سے آنچ یعقوب آز رخے یوسف بدید وانچ او از بوئی او اندر کشید، کہ یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ بس یوسف کے دیدار سے اللہ کی خوشبو حاصل کرتے تھے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوسف یعقوب جو ہے یوسف کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کو سونگھتے رہتے تھے، ان کو چومتے رہتے تھے، اور یہ معاملہ اس لیے تھا کہ یوسف کی ذات سے انہیں خالص خوشبو آتی تھی۔
یوسف کی ذات میں بیٹا ہے اپنا بھائی، بیٹا ہے اپنا، سارے بھائی اور بھی ہیں، یہ بھی ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یوسف کے چہرے سے اللہ کی خوشبو سونگتے تھے. کون؟ حضرت یعقوب. ایذا اشکش پیش درچی می کند وا بکی از بحر اوچے می کند. یہ کیفیت ہے لطافت کی، عالم کثیف میں ہے، دنیا میں ہے، ہمارا سب دنیا میں ہے، مگر اس دنیا کے بعد عالم لطیف کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہے. بڑے بڑے مسجد نشین بھی ہیں تو انہیں اس عالم کی کیفیت. یعقوب یہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے سے اللہ کی خوشبو سونگ رہے ہیں، سونگ رہے ہیں اور محبت کریں. یوسف علیہ السلام میں جیسے پہلے بھی کہا کہ خدا نے کیسی کیسی صورتیں بنائی کہ آپ کا حسن جو ہے ایسا تھا دوستوں یوسف علیہ السلام کا کہ جب محل سے گزرتے تو آپ کے نور، جسم کی نورانی کیفیت در و دیوار سے جھلکتی نظر آتی. دیکھنے والے دیکھ لیتے کہ یوسف یہاں سے گزر رہے ہیں. بات کے دور میں، پہلے دور میں کیا ہے کہ ابا جان خود ہی جو ہے وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہیں. محبت میں گرفتار اس لیے ہوئے کہ اس اپنے بیٹے سے رب کی خوشبو ان کے یہاں آ رہی ہے، ناک میں محسوس کر رہے ہیں، مشام میں محسوس کر رہے ہیں. ناک کی بات بھی ہے، یوسف کی خوشبو یعقوب بڑے دور سے سونگ لیتے ہیں. کیا ناک عطا کی اللہ نے، ناک تو ہمیں بھی اللہ نے ویسی عطا کی. ہماری خوشبو کا معیار کیا ہے، کیا سونگتے ہیں؟ ارے صاحب وہ خان بروس کی خوشبو بہت اچھا ہے، یا فلاں نہاری والے کی خوشبو. یعنی کہ ابھی ہم نہاری اور خان بروس کی خوشبو سے نکل ہی نہیں سکے اور ہماری سفیدی آ گئی. اور سونگنے والے مجھے قرن سے دوست کی خوشبو آ رہی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے قرن سے اویس قرنی کی خوشبو آ رہی. انتہا کی بات ہے. آنکھیں دیکھنے والی ایسی ہیں کہ عمر خطاب مسند پر ہیں، ممبر پر ہیں اور پہاڑ سینکڑوں میل کے فاصلے سے دیکھ رہے ہیں. آنکھیں ہماری بھی ویسی ہیں. یہ مضمون بار بار آ جاتا ہے کیونکہ ہمیں جاگنا ہے نا، جہاں سے جاگے میں سویرا. آنکھیں بھی اللہ نے ہمیں وہی دے دی جو انبیاء کو دے دی. ناک بھی ویسی دے دی جیسے اولیاء کو دے دی. سراپا بھی وہی دے دیا جیسے انبیاء اور اولیاء کو دیا. مگر کیا وہ اوصاف ہم نے پیدا کرنے کی کوشش کی؟ ہمیں سب کچھ دے دیا گیا، سیٹ تو بہت اچھا دیا، ایکٹیویشن نہیں ہو پا رہی ہے. کسی کے پاس جا کے ایکٹیو کروانا پڑے گا. پھر چاہے جاتے ہیں نا بھائی، نیا فون کسی نے تحفے میں دیا تو جا کے وہاں نارتھرن آباد کے آفس سے کہتے ہیں بھائی اس کو سم ڈال کے ایکٹیو بھی کرو. اور ہمارے حال یہ ہے کہ ہمارے سیل ایکٹیو ہی نہیں ہوئے. جس حال میں آئے تھے محشر میں گئے شیخ تو مال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. خوشبو سونگتے تھے یوسف علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان سے عشق کرتے تھے کیونکہ اللہ کی خوشبو یوسف کے وجود سے ان کے حصے میں آتی تھی. اور فرماتے ہیں روی ناشستانہ بینت روی حور. اور زاری کا جب فراق ہو گیا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے نکال کر بازار میں بیچ دیا. کوئی پیغمبر بھی بازار میں بکتا ہے کیا؟ کوئی پیغمبر بھی بازار میں بکتا ہے کبھی؟ یہاں دیکھیں کیسے کیسے ابتلائیں آزمائشیں اللہ کے دوستوں پر آتی رہی. اور ہم گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے. شکل سے آدمی انسان نہیں ہے، عمل سے آدمی انسان ہے. یہ سراپا، یہ شکل و شباہت ابو جہل کے پاس بھی ہے جو اللہ کا باغی ہے، اور آقا کے پاس بھی ہے جو اللہ کے حبیب ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھائیوں نے نہ پہچانا اور بازار میں بیچ دیا گیا، پیغمبر کو بیچ دیا گیا، ان کی دکھ میں، ان کی دوری میں مسلسل جاری کر رہے ہیں کون؟ خوشبو سونگنے والے. خوشبو ملتی کہ نہیں مل رہی ہے، رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئیں. فرماتے ہیں روئی ناشستہ نہ بیند روئی حور. اب یہاں ایک بالکل ڈیفرنٹ موضوع آ گیا یہاں پر. فرماتے ہیں کہ بغیر دھلا ہوا منہ حور کو نہیں دیکھ سکے گا. بغیر دھلا ہوا منہ، ظاہری طور پر یہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. وضو پہلے ہے، یہ بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. مولانا کا ظاہر کچھ الگ ہے. جب تک تمہارا اپنا چہرہ تمہارے آنسوؤں سے اللہ کی بارگاہ میں
زاری کرتے ہوئے تر نہیں ہو جائے گا، تم حور کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جب تم اپنے منہ کو بار بار اپنے آنسوؤں سے دھو گے تو تمہاری آنکھوں میں وہ فریکوینسی ڈیولپ ہو جائے گی کہ حور کو دیکھنے جیسے ہو جاؤ گے۔ خالی پانی سے وضو کر کے تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ روئی ناشستان ابینا روئی حور لا صلاة گفت اللہ بالحضور کہ بغیر حضوری قلب کے نماز بھی نہیں ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز عالم لطیف پہ جانے کا راستے کی پہلی منزل کا نام ہے۔ جن کی نمازوں میں یکسوئی ہے، جن کی نمازوں میں اخلاص ہے، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، جن کی نمازوں میں اللہ کی عطا کردہ فضیلتیں ہیں، پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں یکسوئی کی منزل پر ہوں گی اور قبول بارگاہ ہوں گی۔ ورنہ عام ہر شخص جانتا ہے اور بیان بھی کرتے ہیں لوگ کہ نماز جو ہے پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سمجھ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا حق ادا کرتے ہیں سمجھنے کا؟ تو چل رہی ہے روا رمی فرماتے روئی ناشستہ نبی ند روئی حور لا صلاتا گوشت اللہ بالحضور کہ بغیر حضوری قلب کے اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز نہیں قبول ہوگی۔ مگر اہل اللہ کا معاملہ یہ رہا، اسی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات مبارک سے ہے کہ اللہ کی جو خوشبو یوسف علیہ السلام کی ذات اقدس سے انہیں سونگنے کو ملتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں چلی گئیں۔ ایک واقعہ سے اور بھی ریلیٹڈ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو آپ کے چہرے میں اور آپ کے وجود میں اتنی زبردست تجلیات ربانی کا اثر تھا کہ جو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں چلی جاتی تھیں، یعنی کہ اتنی ہائی فریکوینسی تھی نا۔ جب واپس آئے تو جو دیکھتا وہ آنکھیں چلی جاتی۔ حضرت صفورہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ مشہور ہو گئی، کوہ طور سے سفر کرتے کرتے اپنے علاقے میں آتے آتے مشہور ہو گئی بات کہ بھئی جو بھی دیکھ رہا ہے چہرے کے تو اس کی آنکھیں جا رہی ہیں۔ حضرت صفورہ جب آپ پہنچے اپنے قیامگاہ پر تو اہلیہ محترمہ نے اپنی ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھا، وہ آنکھ چلی گئی، کیونکہ یہ آنکھ اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کوہ طور پہ موسیٰ بھی چکرا کے گر گئے تھے تجلی پہ۔ موسیٰ ز ہوش رفت، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، موسیٰ صفات کے ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ صفات الہیہ تجلی الہیہ کے ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، اور شب معراج میں آپ ذات کو دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی کہ آپ اللہ کو سر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے بشریت میں رہتے ہوئے۔ ایک آنکھ بند کی، ایک آنکھ چلی گئی، دوسری آنکھ بھی بند کر لی، دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ اللہ کو ہدایت اتنی پسند آئی کہ آپ کی آنکھیں حضرت صفورہ کی اللہ نے اسی وقت لوٹا دی۔ تم اتنی محبت کے اظہار میرے نبی سے کر رہی ہو تو میں تمہیں اسی وقت آنکھیں مل گئی۔ یہاں بات ہو رہی تھی کہ ان کے عشق کی محبت کی وجہ سے اتنی زاری کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ آپ کی آنکھیں چشمان مبارک چلی گئیں۔ اور یہ پیمانہ متعین کیا ہے طریقت کے لیے خدا نے کہ اخلاص نیت اخلاص عمل کا یہ پیمانہ ہے کہ اس حد تک جانا ہے، اس حد تک جانا ہے اور ان جذبوں کا اظہار کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کی جو یہ یوسف بود مرما یعقوب را بوی نالش می رسد از دو سرو واقصد فرسنگ رو زو نسبت چونکہ بد یعقوب بے وہ اندبت بے بتا عالم زدانش بی نصیب حافظ علمست آنکہ بے حسیب مستمع از روی ہمیں یا بد مشوم گرچہ باشد مستمع از جنس عام۔ اور یہ پھر معاملہ کیا ہوا؟ آنکھیں چلی گئیں۔ آنکھیں کس کی وجہ سے گئیں؟ عشق الہی کی وجہ سے، جس کا جلوہ یوسف میں نظر آ رہا تھا۔ یہ اللہ کی توفیق کی بنیاد پہ تھا کہ آپ نے اس حد تک زاری کی۔ اس نتیجے میں کیا بات ہوئی؟ اگلے مرحلے میں جا کر جب
کنعان سے مصر کی طرف، مصر سے کنعان کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا. تو کرتے کو جو لے کر بندہ آ رہا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کرتے میں کتنی فریکوینسی ہے، کتنی لطافت ہے. وہ لے کر آ، اس کے لیے کرتا ہے، ایک جامہ ہے، مگر اس کی خوشبو سورہ یوسف کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سینکڑوں میل کے فاصلے سے اس زاری اور عشق کی انتہا کی وجہ سے وہ کرتا جو لے کر بندہ آ رہا اس کے لیے صرف بیگ میں کرتا ہے، مگر اس کرتے کی خوشبو وہاں سینکڑوں میل کے فاصلے پر کنعان میں یعقوب علیہ السلام کیوں سن رہے ہیں کہ چہرہ دھل چکا ہے اپنے آنسوؤں سے، چہرہ شستہ ہو چکا ہے اپنے ہی آنسوؤں سے. جب یہ لطافت پیدا ہوتی ہے تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں. اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لے جانے والے کی توفیقات کا اندازہ لگائیے کہ اتنا قیمتی کرتا لے کر جا رہا ہے مگر اسے شعور نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہاں فاصلہ اتنا ہے، کوئی مادی واسطہ بھی نہیں ہے. فضا میں لہروں کے ذریعے یعقوب علیہ السلام اس خوشبو کو سونگ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف. یہ ابتدا دکھائی کہ روئے ناشستہ جب دھل گیا چہرہ اپنے ہی آنسوؤں سے، پھر منظرنامہ کیا پیدا ہوا کہ دور سے بھی خوشبو جو ہے مشام محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے خوشبو. قسمت حق ات روزی خونے ہر یہ کیرا سوئی دیگر راہ نے، یا خیال نیک باغ شدے یا خیال زشت رائی زدے. یہ ساری کی ساری بات مولانا اپنے مرحلے میں سمجھاتے ہیں کہ ساری کی ساری بات خیال کی ہے. اگر خیال میں درشی پڑھی اللہم صلی علی محمد، ساری کی ساری انبیاء کی ذات مبارک حیات مبارک سے ریفرنسز مولانا پیش کرتے ہیں، کیونکہ مولانا کے کلام میں بے شمار احادیث اور قرآنی آیات کو ویسے کہ ویسے لے لیا گیا اور اس کی شرح کی گئی. یک خیال نیک باغ شدے یک خیال زشت رائی زدے، آ خیالت ات باغی شدے و خیال عالم برہم زدے. کہ یہ خیال کی بات ہوتی ہے، یہ فکر کی بات ہوتی ہے، یہ توفیقات کی بات ہوتی ہے. اللہ کی جانب سے جب توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، انبیاء ابتلا اور آزمائشیں جھیل کر مخلوق خدا کو یہ میسج کنوے کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھو یہ زاویہ ہے، اگر اختیار کرو گے تو اللہ سے قریب تر ہو جاؤ گے، اور اگر دوری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا خیال پختہ نہیں ہوگا، تمہارا کمال پختہ نہیں ہوگا، تمہارے اندر کمال نہیں پیدا ہوگا. لباس بشریت کا یہ دور اسی انداز میں گزار کر چلے جاؤ گے. اپنی توفیقات کو بار بار اس لیے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ خواستہ ہماری دنیا داری کی وجہ سے راہ خدا کی محنت کا جو معاملہ ہے کہیں وہ کم تر تو نہیں ہوتا جا رہا ہے، کہیں اس میں ہم پیچھے تو نہیں رہ گئے. جب تک یہ خیال نہیں پیدا ہوگا لا صلاۃ گفت اللہ بالحضور. ہماری نمازوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ خشوع و خضوع کے بغیر ہے، تعلق باللہ کی کیفیت کے بغیر ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس فکر کو جب سمجھ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اخلاص عمل اور اخلاص نیت پیدا ہوگا، جس کے نتیجے میں ہمارے روزمرہ کے معاملات، ہم کہتے ہیں معاشرہ ایسا ہو گیا ہے اور حالات ایسے خراب ہو گئے. ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی ذات کو چیک کریں کہ اس خرابی میں ہمارا کتنا حصہ ہے. اس خرابی میں اگر ہمارے خیال کی خرابی کی وجہ سے خرابی پیدا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ تربیتی نشست اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کر تفکر کریں. یقین کریں خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ اس ماحول میں بیٹھ کر تفکر اور تدبر کریں اور پلٹ کر دیکھیں کہ کل سے ہم اگر آج بہتر ہیں تو آنے والا وقت یقینی طور پر مزید بہتر ہوگا. اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنی ہے. خدا نہ خواستہ اگر توفیقات میں کمی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ بھیا بتائیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ دوستوں اس کا بھی مولانا حوالے دیتے ہیں. ایک امیر زادہ تھا، بہت ہی امیر تھا، اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام سنخر تھا.
اچانک ایک دن اس امیر نے آواز لگائی صبح صبح کہ مجھے حاجت ہو گئی ہے، ضرورت پیش آ گئی ہے صبح صبح غسل کرنے کی۔ مولانا کسی خیال کو لے کر چلتے ہیں تو اس کو کلیئر کرتے چلے جاتے ہیں، کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، معاملہ صاف ہو جائیں، تاکہ ایک نشست میں ایک گفتگو مکمل ہو اور ہمیں وہاں سے میسج مل جائے کہ ہمیں کرنا کس طرح سے ہے۔ تو وہ سنخر غلام تھا، مالک نے کہا کہ مجھے رات کو کوئی واقعہ ہوا، نجاست ہو گئی، کیا ہوا، صبح صبح نہانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو ملتانی مٹی وغیرہ لے لے، جسے جسم رگڑ کر نہاتے تھے اس زمانے میں، اور ٹاول وغیرہ جو سامان ہوتا ہے وہ لے لے، اور جلدی سے چل ہم حمام میں نہائیں گے۔ اب وہ جو غلام تھا وہ نماز کا بڑا وہ تھا، تو نماز کا شوق تھا، بہت حی علی الصلاۃ کا اس کو بہت شوق تھا، اللہ کے نام کا اس کو بہت شوق تھا۔ جب وہ چلے اندھیرے میں تو کچھ آگے بڑھے تو فجر کی نماز کی اذان ہوئی۔ اس نے کہا مالک اگر تو میرا مالک ہے، میری گردن تیری ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تھوڑی دیر نماز کے لیے چلا جاؤں مسجد میں۔ ہاں ٹھیک ہے چلا جاؤ۔ اور باہر بیٹھ کے سوچنے لگا، دیکھا میرا کتنا اختیار، اگر میں نہ کہوں تو نماز ہی نہیں پڑھ سکوں۔ کچھ لوگ اس دور میں بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنی تو پازیٹیوٹی کیا ہوگی، نیگیٹیوٹی، اپنی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کو اجازت نماز لے گیا ورنہ نہیں جا سکتا۔ وہ باہر بیٹھ کے سوچ رہا ہے، وہ اندر چلا گیا، جا کے اس نے اپنی نماز مکمل کی، ایک کے بعد ایک لوگ وہاں سے نکل کے جانے لگے، نمازی بھی نکل گئے، امام صاحب بھی نکل گئے، تو یہ فجر سے چاش کا وقت آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا کر رہا ہے اندر، باہر نہیں آ رہا، کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے، وہ مجھے 5 دفعہ اس نے سزا لگائی کہ تو اندر سے باہر کیوں نہیں آ رہا، کیوں رکا ہوا ہے، سب لوگ تو چلے گئے، چلے وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے۔ جب 5ویں بار اس نے کہا چاش کا وقت ہو گیا تو اس نے کہا کون تجھے اندر پکڑے بیٹھا ہے، وہی جو تجھے باہر پکڑے بیٹھا ہے، وہی مجھے اندر پکڑے بیٹھا ہے، جو تجھے باہر تکبر کی وجہ سے پکڑے بیٹھا ہے، تجھے اندر نہیں آنے دے رہا ہے، وہ مجھے اندر پکڑے بیٹھا ہے، مجھے نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، فکر کی یہ گمان کی یہ کیفیت اتنی تو ہو، تعلق باللہ کے حوالے سے کم سے کم اس لیول پر تو آئیں کہ اللہ کی محبت اور چاہت کا معاملہ ایسا ہو جائے، اللہ سے تعلق کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ پھر وہ دنیاوی معاملات اپنے مقام پر، جب اس نے کہا کہ وہی جو تجھے اندر آنے سے روک رہا ہے وہ مجھے باہر نکلنے سے روک رہا ہے، اس طرح کی بات کے اندر مولانا بہت بڑا پیغام دیتے ہیں۔ توفیقات میں جب اضافہ ہوتا ہے، اسی 24 گھنٹے میں بہت سے لوگ بہت سا کام کرتے نظر آتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں ہماری ایک پریوار، ایک خاندان کی ضروریات ہم پوری نہیں کر پاتے۔ کہتے فلاں صاحب تو یار اسی 24 گھنٹے میں اتنا کام کر لیتے ہیں، اور ایسے ایسے معاملات کو نمٹا رہے ہیں، اور ایسے ایسے معاملات کو چلا رہے ہیں، اور ہماری گفتگو کا زاویہ اپنی فیملی کے مسائل سے شروع ہو کر اپنی فیملی کے مسائل پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے نا، سمجھ لیں، پہلے فکر کو، گمان کو پختہ کریں، راہ خدا کے لیے محنت کا زاویہ، راہ خدا کے لیے وقت نکالنے کا معاملہ جب تک نہیں ہوگا۔ وہی خدا ہے جو مچھلیوں کو زمین پر نہیں آنے دیتا اور زمین والوں کو سمندر میں جانے نہیں دیتا۔ کیسا باندھا ہوا ہے، کیسے باندھا ہوا ہے؟ خدا کے تصرف کی کیفیت دیکھیں کہ وہ مچھلیوں کو اوپر نہیں آنے دیتا اور ادھر والوں کو وہاں جانے دیتا۔ جب اس کا اتنا اختیار ہے، اور اگر ہم اسے پہچاننے کا حق ادا کریں تو سارے معاملات، سارے ماہیارہ بحر نگذارد بروں، خاکیارہ بحر نگذارد بروں، نہ مچھلی کو باہر آنے دیتا ہے اور نہ باہر والوں کو اندر جانے دیتا ہے۔ جو فراموش شوتن تدبیر خیش۔ اب آخر کیا ہے، آخر میں کیا ہے، آخر میں یہ ہے کہ اپنی توفیقات میں اضافے کی روزانہ کی دعا ہے یہ۔ اے اللہ، جب دعا خیال پختہ ہو جائے گا نا کہ اتنا قادر مطلق ہے وہ،
मछलियों को समंदर में बांध के रखा हुआ है, इंसानों को ज़मीन पे बांध के रखा हुआ है, जानवरों को ज़मीन पे बांध के रखा हुआ है, मालिक को जो बाहर बैठा के रखा हुआ है, खादिम गुलाम जो है वो अंदर मस्जिद में मसरूफ़ है। ये सारी बातें जब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो उसका इख्तियार समझ में आ जाएगा, तौफीक़ात बख्शने का इख्तियार समझ में आ जाएगा। समझ में कैसे आएगा? बिल्कुल आखिरी में आ गया। कैसे आएगा? हम क़ादिर मुतलक को पहचानने के दावे तो बहुत करते हैं, भाई हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, अच्छा हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। नबी के दादा अबरहा से फरमा रहे हैं कि हमारे ऊँट हमें दे दो, हमारे ऊँट हमें दे दो। तो उसने कहा अबरहा ने, और काबा, काबतुल्लाह, वो जाने, काबे वाला जाने, तुम जानो, काबे वाला जाने तुम। हम तो गरीब मिस्कीन लोग हैं, भाई अरब में क्या होता है तो उस जमाने में, ऊँट हमारे वापस कर दो और तुम जानो, काबे वाला जाने। फैसला कर लिया उन्होंने, और वो लेके ऊँट और बकरियां पहाड़ों पे चले गए। फिर क्या हुआ? अबरहा के तकब्बुर को तोड़ने के लिए क़ादिर मुतलक ने इतनी छोटे छोटे परिंदे भेजे थे। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, दिखा रहे ना, कुदरत दिखा रहा है खुदा अपनी। जो दौर के फ़िरऔन को इतने छोटे छोटे परिंदों से खुदा ने नेस्त नाबूद कर दिया। जब ये तौफीक़ात का मामला है, जब तौफीक़ात छीनता है तो बाहर बैठे रहते हैं, अब तौफीक़ात में इजाफा होता है तो फिर वहाँ जो है वो पकड़ के बैठने वाली बात हो जाती है। और ये पकड़ के बैठने वाली बात की तौफीक़ात का मामला उन्हीं के हिस्से में आता है जो ये वक्त इख्तियार करते हैं। कौन सा वक्त? फरमाते हैं गर तो ख्वाही हुर्रियो दिल जिंदगी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह की पहचान के हवाले से वक्त होकर रह जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी हयात मुबारका अल्लाह के पहचान के हवाले से खर्च हो जाए, तो क्या करना है? गर तो ख्वाही हुर्रियो दिल जिंदगी, बंदगी खुन, बंदगी खुन, बंदगी से बंदगी करो, बंदगी करो, बंदगी करो। पिछली नसीहत का खुलासा आज की नसीहत के आखिरी शेर में आ गया। गर तो ख्वाही हुर्रियो दिल जिंदगी, बंदगी खुन, बंदगी खुन, बंदगी। कौन सी बंदगी? खलील हक में आग से कूदने से पहले, आग में छलांग लगाने से पहले का वो इशारा कि बंदगी नजर आ रही है। ज़बीउल्लाह की गर्दन देने का मामला, बंदगी नजर आ रही है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन सलाम के अपने रफ़क़ा के साथ शोहदा करबला के साथ करबला के अंदर खड़े होकर किरदार अदा करने का नाम बंदगी नजर आ रही है। ये वो बंदगी है जो अल्लाह को पसंद है, ये वो बंदगी है, ये वो प्रैक्टिकल है जो अल्लाह को पसंद है। हम और आप ये कहें कि साहब हम कैसे करें, हमें तो पता नहीं क्या किया, क्या करना था वहाँ पे जहाँ आपने हमें भेजा था। क्यों? तुम्हें इब्राहिम का नहीं पता, तुम्हें इस्माइल का नहीं पता, तुम्हें याकूब की गिरियाजारी और आंखों के दोबारा मिलने का नहीं पता, तुम्हें फ़िरऔन के रास्ते में जब फ़िरऔन के लिए दरिया को हमने बंद कर दिया वो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि मूसा के लिए हमने दरिया में से रास्ता निकाल दिया था, तुम्हें नहीं पता। सारा कुछ तो दिखा दिया। और जिनकी तौफीक़ात छीनी गई वो दूसरा तबका है, और जिन पे नवाजिशात बढ़ाई गई उन्होंने मुसलसल बंदगी का, अल्लाह को पहचानने का और अपने इज्जत का इजहार पूरी जिंदगी किया लिबास बाशरियत के दौर में। फिर अल्लाह ने उन्हें सिरातल लज़ीना अनअमता, इनाम याफ्ता लोगों की सफ़ों में शामिल कर दिया। और हमारे और आपके लिए पैगाम ये है कि हम उन मीनारों को पहचाने जो इनाम याफ्ता हैं। उन इनाम याफ्ता में से किसी एक के बारे में भी, किसी एक के भी इश्क मोहब्बत पैदा हो जाएगी, सारा रास्ता आसान हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला
خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی ہدایے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر ہدایے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جامع ہو سوکھتا جانی ویسے کرنی جامع ہو سوکھتا جانی ویسے کرنی اور جامی کا غداز دل شیدا لے کر جامی کا غداز دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجائے المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بالایمان و دفن بالبقیع اور دیگر عالم سے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی
معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے اس مقام پر خانقاہ مولا اعظم میں شب جمعہ میں جمع ہیں یا اللہ اس زمان کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء جو کچھ بھی پڑھا گیا، ذکر کیا گیا، قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یا اللہ مراقبے کی محفل سجائی گئی، یا درس مثنوی کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ نشستوں کے حوالے سے شرح پیش کی گئی، یا اللہ صلاۃ و سلام کی محفل سجائی گئی، تبرکاً محاضر پیش کیا جا رہا ہے۔ ان تمام اعمال میں کمی بیشی، غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما۔ اس تمام اعمال میں جو بھی کمی بیشی، غلطی کوتاہی اپنے خصوصی فضل سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً نازل کرتے ہیں۔ یا اللہ اس مقام پر جہاں جن مقامات پر ہمارے احباب نے اوراد و وظائف کا سلسلہ کیا گھروں میں، یا اللہ تمام کو ہم نظر کرتے ہیں، ہماری جانب سے عاجزانہ طور پر قبول فرما۔ اپنے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہماری ان درخواستوں کو قبول فرما، ہمارے مناجات کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ضرور قبول فرما۔ پروردگار عالم اس آزان کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما، تمام انبیاء ماتا بھی کروائے مقدسہ، تمام اہل بیت کا، تمام صحابہ کرام و صحابیہ، تمام غزوات کے شہداء، حسین کریمین شہداء کربلا کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما تمام تابعین، تبع تابعین اور یا اللہ بزرگان دین، کل مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان رضوان کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ سلطان مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جواری رحمت میں یا اللہ جگہ عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری شیخ قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامعہ دورہ شاکر بقی شریف رحمۃ اللہ کے درجات کو بلند فرما، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اولادوں کے اولاد کی شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس شب کی کاوشوں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن لوگوں دعاؤں کی ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما۔ قمر احمد قریشی صاحب کا آپریشن ہے، یا اللہ صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سلسلے کی شخصیت، یا اللہ عالیہ امام کا آپریشن ہوا ہے، صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ان کے کام رکے ہیں جاری و ساری فرما، جو رکاوٹیں اپنے خصوصی فضل سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہمت و طاقت و استقامت اور بلند نظری عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عمل اخلاص سے نیت عطا فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ضعیفوں کو جوڑ توانائی عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بہنوں کو، بیٹیوں کو جو گھروں پر ہیں، یا اللہ سب کو اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، رشتے درباب غیر سے مہیا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، یہاں کے خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما، کام گھر میں خدمے سپنے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، یا اللہ مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما، زمینی اور آسمانی آفت و بلیات سے پناہ عطا فرما، حفاظت عطا فرما، ان محفلوں میں مزید یا اللہ نورانیت پیدا فرما، اس مقام پر مردان غیب کی مقام سے حفاظت فرما، اس مقام کی حفاظت مردان الغیب و مردان غیب کے ذریعے فرما، حاسدین کے حضرت شر پھیلانے والوں کے شر اور مفسدین کے فساد سے تیری پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما، ہماری دشمنوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما۔ شاہ کرم بارمن درویش نگر برحال من خستہ و دل ریش نگر، ہر چند نمرائے سے بخشائش تو بارمان من گر بر کرم کیش نگر، تو غنیت ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر و رہائے من پذیر، در تمہیں دینی حساب ناگزیر، آز نگاہ مصطفیٰ پہ نابگیر، سبھی کچھ عطا ہو نوازوں کا صدقہ، صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، میرے کچھ ہیں تیرے گھر کے بھکاری، فقیروں کو سلطان بنا دینے والے، نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا، نبی جی ہمیں ہے سہارا تمہارا، یہ رشتہ عجب ہے ہمارا تمہارا۔ اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین.